حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کا ہر دور اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر آتا ہے، مگر بڑھاپا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دنیا کی رنگینیاں ماند پڑنے لگتی ہیں اور آخرت کی تیاری دل کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے خاص محبت ہوتی ہے جو بڑھاپے میں بھی اس کی اطاعت، عبادت اور بندگی کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کے بارے میں ایک نہایت ایمان افروز اور امید سے بھرپور بشارت عطا فرمائی کہ بڑھاپے میں کیے جانے والے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اسے زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ یہ ایسی عظیم خوشخبری ہے جو ہر مسلمان کے دل میں نیک اعمال کا شوق اور حسن خاتمہ کی آرزو پیدا کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر وہ کون سے 3 اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت اور خاتمہ بالخیر کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تینوں اعمال کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود اور بے فکری میں گزر جاتا ہے۔ جوانی آتی ہے تو اس کے دل میں آگے بڑھنے، کامیاب ہونے اور اپنی زندگی سنوارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو جسم کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، مختلف بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور وہ پہلے کی طرح خود مختار نہیں رہتا۔ ایسے وقت میں اسے محبت، شفقت، آرام، سکون اور اپنے عزیزوں کی توجہ اور خدمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر دینی معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح بزرگوں کے مقام و مرتبے، ان کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بھی نہایت جامع اور خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین، خصوصاً بڑھاپے کو پہنچنے والے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کی بھی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، بلکہ ان سے نرمی، محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو اور عاجزی و شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت کے ساتھ میری پرورش کی، میری دیکھ بھال کی اور مجھے بڑا کیا۔ اسلام ہمیں صرف اپنے بوڑھے والدین ہی کے احترام کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور معاشرے میں موجود تمام بزرگوں کی عزت و تکریم کرنے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے احترام میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں کچھ تاخیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے مقام و مرتبے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کی عزت و تکریم کرنا سنت ہے اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک عالم دین ہے، یعنی وہ شخص جس نے علم دین حاصل کیا، اس کی خدمت کی اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں اپنی زندگی صرف کر دی۔ ایسا شخص اسلام میں عزت و احترام کا مستحق ہے۔ دوسرا عمر رسیدہ شخص ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
جب کوئی انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور کمزوری کی وجہ سے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جائے تو اس کے ساتھ احترام اور حسن سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں انسانیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لیے ہر بزرگ کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزا، جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر سکی تھیں، مدینہ آئیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ تحائف بھی ساتھ لائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تردد ہوا کہ غیر مسلم والدہ کے تحائف قبول کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا درست ہے یا نہیں، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور مجھ سے ملنے آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے حقوق ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنا صرف ان کے دین پر موقوف نہیں، بلکہ اسلام ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق قائم رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے رشتہ داری کے حقوق کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اگر رشتہ دار مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے احترام کا حکم فرمایا، ان میں تیسرا حاکم وقت اور چوتھا انسان کا والد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی عزت و احترام کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کی جائے، بلکہ ہر موقع پر ان کے ادب اور مقام کا خیال رکھا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے آگے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو، پہلے اپنے بڑے کو آگے آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان کسی عمر رسیدہ شخص کا صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام اور عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ انسان کے بال سفید کیوں ہونے لگتے ہیں اور اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفید بال بڑھاپے، بزرگی اور زندگی کے تجربات کی علامت ہیں۔ یہ انسان کو دنیا کی خواہشات سے متوجہ ہونے کی بجائے آخرت کی فکر کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اس لیے اس کے مشورے میں پختگی اور دانائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کی رائے اور مشورے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بالوں کو مت اکھاڑو، کیونکہ مسلمان کے سفید بال اس کے لیے نور کا سبب ہیں۔ جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک حدیث متعدد معتبر کتب حدیث میں روایت کی گئی ہے اور اس سے سفید بالوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا یعنی خضاب کرنا جائز ہے یا نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے تبدیل کر لیا کرو اور اس معاملے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی اپنے سفید بالوں میں خضاب نہیں لگاتے، اس لیے تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے خضاب استعمال کرو۔ احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفید بالوں پر مہندی لگانا یا مہندی کے ساتھ کسی مناسب رنگ کو ملا کر خضاب کرنا جائز ہے۔ اسی طرح زرد رنگ کا خضاب استعمال کرنا بھی درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دباغت کیا ہوا بغیر بالوں والا چمڑے کا جوتا استعمال فرمایا کرتے تھے اور اپنی ریش مبارک کو ورس نامی خوشبودار پودے اور زعفران سے رنگا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی چیزوں کے ذریعے خضاب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ مہندی کے ذریعے خضاب کرنا اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ آج کل بازار میں جو مختلف کیمیائی رنگ اور پروڈکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بعض علماء نے احتیاط کا قول اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ رنگ بالوں کے ساتھ جلد پر بھی اثر چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات دیر تک جلد پر باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے رنگوں کے استعمال میں شرعی رہنمائی اور احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات سرخ اور زرد رنگ کا خضاب استعمال فرمایا اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مناسب رنگوں کے ذریعے خضاب کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ سیاہ رنگ کے خضاب کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال انتہائی سفید تھے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سفید بالوں کا رنگ تبدیل کر دو، لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں کو کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ خضاب سے اجتناب کرنا چاہیے، جبکہ مہندی یا دیگر جائز رنگوں سے خضاب کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ قضاء سے مراد سر کے بالوں کو اس طرح منڈوانا ہے کہ کچھ حصے کے بال رکھے جائیں اور کچھ حصے کے بال صاف کر دیے جائیں۔ اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سر کے مختلف حصوں سے ٹکڑوں کی صورت میں بال منڈوا دیے جائیں، دوسری یہ کہ سر کے درمیان کے بال صاف کر دیے جائیں اور اطراف کے بال باقی رہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ اطراف کے بال منڈوا دیے جائیں اور درمیان کے بال چھوڑ دیے جائیں، جبکہ چوتھی صورت یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے کے بال صاف کر دیے جائیں اور پچھلے حصے کے بال رہنے دیے جائیں۔ آج کل مغربی فیشن سے متاثر ہو کر بالوں کے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں جن میں قضاء کی مشابہت پائی جاتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی تعلیم دیتے ہوئے انسانی جسم کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا ہے۔ اس لیے سر کے کچھ حصے کے بال منڈوا دینا اور کچھ حصے کے بال باقی رہنے دینا درست نہیں، کیونکہ اس سے سر کے ایک حصے کو ننگا اور دوسرے حصے کو ڈھانپا جاتا ہے جو اعتدال اور انصاف کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس طرز عمل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال منڈوائے گئے تھے اور کچھ چھوڑ دیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا تو پورے سر کے بال منڈوا دو یا پھر پورے سر کے بال رہنے دو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم صرف بچوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس میں بچے، نوجوان، بوڑھے سبھی شامل ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر بزرگ کی عزت و احترام کریں۔ اگر گھر میں یا کسی مجلس میں والدین، دادا دادی،
نانا نانی، کوئی رشتہ دار یا کوئی عمر رسیدہ شخص آئے تو احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، سلام کریں اور انہیں عزت کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی بزرگ مل جائے تو سلام کریں، اور اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہو یا اس کے پاس سامان ہو تو خوش دلی سے اس کی مدد کریں۔ اسی طرح سفر کے دوران اگر کسی بزرگ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو اپنی نشست اسے پیش کر دیں اور اس کی دعائیں حاصل کریں، کیونکہ بزرگوں کی خدمت اور ان کا احترام اسلامی اخلاق کا اہم حصہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عمر رسیدہ شخص کی دعا کو خاص قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید بالوں اور سفید داڑھی والے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں کی عزت و تکریم کریں، ان کا ادب بجا لائیں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا زبان پر جاری ہونا حسن خاتمہ کی عظیم نشانی شمار کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اور اسلامی روایات میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انہی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے نیک اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ طیبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ ایسے خوش نصیب بزرگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جو پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ایسے اہل ایمان کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاتمے کے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں حسن خاتمہ اور جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ وہ بزرگ جو طویل عمر پانے کے باوجود اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ بزرگ جو والدین کی خدمت گزار رہے ہوں۔ احادیث مبارکہ میں والدین کی خدمت کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ عمر رسیدہ افراد جو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتے ہیں، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت کے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے بڑی محرومی ہے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا مگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی رضا اور دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے حسن خاتمہ کی امید کی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرنے والے بزرگ وہ عمر رسیدہ افراد جو پوری زندگی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے کبھی معمولی نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ نماز کے پابند لوگوں کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتے ہیں، اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ان کے آخری لمحات بھی ذکر الہی سے روشن ہوں گے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بزرگ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے، کسی پر ظلم نہ کیا اور کسی کا حق نہ مارا، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے اور کسی کا حق نہیں مارتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور آخری وقت میں کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، قرآن کریم کے حافظ اور قاری وہ عمر رسیدہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید کی تلاوت، اسے یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے میں گزاری ہو، ان کے لیے بھی حسن خاتمہ کی بشارت بیان کی گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم سے مضبوط تعلق رکھنے والے بزرگ اپنی زندگی کا زیادہ وقت تلاوت اور ذکر میں گزارتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی زبان پر اکثر قرآن کی آیات اور کلمہ طیبہ جاری رہتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ آخری وقت میں بھی یہی مبارک کلمات ان کی زبان پر ہوں گے۔ نمبر 6، وہ بزرگ جو ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے آباد رکھتے ہیں۔ ایسے عمر رسیدہ افراد جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ موت کے وقت بھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بزرگوں کے لیے بھی حسن خاتمہ کی یہ عظیم سعادت متوقع ہوتی ہے۔ نمبر 7، دعا اور استغفار کرنے والے بزرگ ایسے عمر رسیدہ افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور کثرت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخری وقت میں کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں بھی ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور یہی صفات ان کے حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 8، نیک اولاد کی تربیت کرنے والے بزرگ وہ افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی اخلاق اور نیکی کی تعلیم دی اور انہیں صالح بنایا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اچھے انجام کی امید کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ ناظرین اکرام، زندگی کی اصل کامیابی مال و دولت یا دنیاوی مقام میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان اور کلمہ طیبہ پر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق گزرے اور ایسے انجام نصیب فرمائے جس پر وہ ہم سے راضی ہو۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت کریں گے، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور تمام بزرگوں کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے اور ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ، ایمان اور اپنی کامل رضا کے ساتھ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔